بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ ہم نے کل سورۃ الحج آیت نمبر 77 اور 78 ان دونوں کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی، اور یہ آج ہمارا آخری سبق ہے سورہ حج کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج ہماری یہ سورت جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس طرح تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ہمارے 17 پارے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ پیر کو اگلی سورت جو ہے سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں اس کا آغاز کریں گے۔ تو اس آیت کا ترجمہ تو ہم کر چکے تھے، اب تفسیر جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو اس سے پہلے آیات میں مشرکین کی برائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، اور اسی بات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے باطل معبودوں کی بے بسی کو مکی کی مثال دے کے بیان فرمایا کہ وہ تو مکی جیسی حقیر چیز کو پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ پیدا کرے، اگر مکی کوئی چیز ان سے چھین لے تو اسے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، تو ان میں الوہیت کا پایا جانا بعید از قیاس ہے۔ مشرکین کی طرف سے ان کی عبادت کرنا یہ نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کی مذمت بیان کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرنے کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے، کیونکہ یہ دونوں نماز کے اہم ارکان شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سورج اور چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سجدہ یہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے۔ رکوع اس سے ادنا درجے کی تعظیم ہے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے کسی کے ساتھ ملاقات کے وقت جھک کر رکوع کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انحناء یعنی جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال رکوع اور سجود اور ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرو۔ یہ آیت جو ہے یہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا قرآن مجید میں السجدہ عند امام الشافعی، یہ آیت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت والی آیت ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت میں مذکورہ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنے اور سننے والے پہ سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا۔
تو ان دو فقہائے کرام میں اس معمولی سے اختلاف کے باوجود دونوں ائمہ قرآن مجید کے اندر کل 14 مقامات میں سجدہ تلاوت کے قائل ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کو مانتے ہیں، اور سورہ صاد کے اندر جو سجدہ ہے اس کے قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ صاد کے سجدے کے قائل ہے، مگر اس صورت یہاں پہ یہ والا جو سجدہ ہے اس پہ وہ تسلیم نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 11 مقامات میں سجدے ہیں، وہ سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق کے 3 سجدے تسلیم نہیں کرتے۔ غالباً ان تک وہ احادیث نہیں پہنچ سکی جن میں ان صورتوں کے اندر سجدوں کا ذکر ہے، جن کے مطابق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ سجدہ ادا فرمایا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک 11 سجدے مؤکد ہے اور 3 غیر مؤکد ہے۔ تو بہرحال نماز اور عبادت کے حکم کے بعد فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، بھلائی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے تعظیم بجا لاؤ، اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے رکھو۔ شرک اور کفر میں انسان کی ہلاکت ہے، جبکہ بھلائی کے کاموں میں فلاح ہے۔ بنیادی طور پہ نیکی کے کاموں میں عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، مکارم اخلاق، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، غریب پروری، حق اور انصاف کی شہادت وغیرہ، یہ سب نیکی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کرو اور دیگر نیکی کے کام بھی انجام دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی حکم فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ظاہری اور باطنی طور پہ دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اسی لیے کبھی جہاد کا معنی اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، جس طرح ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ میدان جہاد میں جنگ دشمن کے خلاف صف آرا ہو کے لڑائی کرنا، یہ جہاد ہے، اور یہ حقیقی معنی مراد ہے یہ جہاد کے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ جاہدوا الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کافروں مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔ غیر مسلموں کے سامنے زبان کے ذریعے کلمہ حق ادا کرنا، ان کو تبلیغ کرنا بھی جہاد میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ گمراہوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تحریر اور تقریر کا استعمال بھی جہاد میں شامل ہے۔ دین کی وضاحت کے لیے کتاب، رسالہ یا مضمون لکھنا یہ قلمی جہاد ہے، شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، صرف معاوضہ لینا مقصود نہ ہو۔ علماء حق نے حدیث کی کتابیں جمع کی ہے، قرآن مجید اور حدیث کی شرح بیان کی ہے، اسی طرح باقی دین کی کتابیں تحریر کی، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اس میں شامل ہے، لیکن یہ جہاد کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی وہی ہے کہ کفار کے خلاف
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرنا وہ جہاد ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کی خصوصیت بیان فرمائی۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں افضل الانبیاء کی امت میں شامل کیا ہے، قرآن جیسی عظیم مرتبے والی کتاب عطا کی، اسلام کی دولت سے تمہیں نوازا، لیکن تم نے نہ تو قرآن کی قدر کی، نہ اسلام کی اور نہ ایمان کی۔ تمہارے نزدیک مال و دولت، رسم و رواج، جہالت، بے ایمانی اور برائی کی قدر ہے۔ کاش کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ اور پھر آگے فرمایا اس کا ایک اور بڑا انعام یہ ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اس نے دین کے معاملے میں تم پہ کوئی تنگی نہیں کی، تمہیں کوئی مشکل میں پڑنے والا حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے سخت احکامات دیے، انہیں کل مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دو، جبکہ اس آخری امت کے لیے 40واں حصہ مقرر ہے، یعنی مال کے 40 حصے کر کے اس کا صرف ایک حصہ دیا جائے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کی ادائیگی میں حیل و بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی توبہ ہی بعض اوقات قبول نہیں ہوتی جب تک وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پجاریوں کی توبہ اسی صورت میں قبول کی کہ ان کے رشتہ داروں ہی نے ان کو قتل کیا۔ ان کے ہاں اگر قیمتی سے قیمتی کپڑے پہ بھی پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایسی تنگی نہیں ڈالی، یہاں تو نجاست غلیظہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس امت کے لیے توبہ کی قبولیت بھی آسان ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض احکام میں بھی اس امت کو رخصت عطا کی ہے۔ سفر میں ہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے، تکلیف ہے تو نماز بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولتیں دی ہیں کیونکہ الدین و یسر، ہمارا دین آسان ہے، اس میں تنگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی رکھی ہے جو ملت ابراہیمیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی آخر الزمان کے جد امجد ہے، تو ہمارے نبی کے باپ ہے تو ہمارے بھی باپ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابیکم کہہ کے خطاب فرمایا ہے۔ آپ اسرائیلیوں کے بھی بالفعل باپ ہیں کیونکہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسی طرح عرب کے لوگ بھی آپ کی براہ راست اولاد ہے کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابیکم کے لفظ سے ساری نسل انسانی کو خطاب کر کے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، نحن معشر الانبیاء علات، ہم نبیوں کا گروہ سارے علاتی بھائی ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہے۔ مطلب یہ کہ سب انبیاء کا دین تو واحد ہے مگر شرائع مختلف ہے، اس اعتبار سے بھی ابیکم کا خطاب مناسب حال ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سے ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیں۔
वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में से उम्मत मुस्लिमा बर्पा कर और इनमें अपना अजीम शान रसूल मबऊस फरमा। उम्मत मुस्लिमा उसी वक्त का रखा हुआ नाम है जिसका ज़ुहूर हजारों साल बाद हुआ। फरमाया उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, मिन कब्ल इससे पहले भी, वफी हादा और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है। मुसलमान का माना फर्माबरदार और इताअत गुजार है, लिहाजा तुम इसम बा मुसम्मा बन जाओ। अल्लाह ताला ने तुम पर ये इनामात किए है, लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि अल्लाह का रसूल तुम पे गवाह बन जाए, व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पे गवाह हो जाओ। शहादत का एक माना तो गवाही है, और ये गवाही क़यामत वाले दिन होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की सफाई की शहादत देंगे, और फिर इस उम्मत के लोग पहली उम्मतों और उनके नबियों के हक में गवाही देंगे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह इसका माना यूं बयान करते हैं, ताकि रसूल तुम्हारे सामने हक और सदाकत को जाहिर करने वाला बन जाए, और तुम हक और सदाकत की गवाही देने वाले और उसको जाहिर करने वाले बन जाओ। दूसरे लफ्जों में अल्लाह का रसूल तुम्हारा मुअल्लिम बन जाए और तुम बाकी लोगों के मुअल्लिम बन जाओ और उन तक दीन पहुंचाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन मुखातबीन कुरैश और अंसार ने अल्लाह का दीन आगे चलाया और बाकी दुनिया को इस्लाम की तालीम से रोशनास कराया। तो बात जो है इस सूरत में क़यामत के ज़लज़ले से शुरू की। फिर तौहीद, रिसालत, हज, जिहाद, कुर्बानी के मसाइल बयान किए, जो कि दीन की अहम तरीन बातें हैं। अब आखिर में फिर सूरत का खुलासा बयान कर रहे हैं। फाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह, नमाज पढ़ते रहो, ज़कात अदा करते रहो। ये दो इबादत मिल्लत इस्लामिया की रुकनीत की अलामत है। एक के ज़रिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ दुरुस्त होता है और दूसरी के ज़रिए मखलूक के साथ भलाई होती है। फिर आगे फरमाया वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, यानी अपनी हाजात में उसी पे एतमाद रखो। तंगी, बीमारी, तंदुरुस्ती, राहत, हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल रखो। तुम्हारी मुश्किलात को हल करने वाली वही ज़ात है। वह मौलाकुम, वही तुम्हारा कारसाज है। व निअमल मौला व निअमन नसीर, वही बेहतर मौला है, बेहतरीन मददगार है। उसी पर भरोसा रखो और उसी की इताअत करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये सूरत जो है मुकम्मल हो गई। सूरतुल हज जो है इसका तर्जुमा भी मुकम्मल हो गया और इसकी तफसीर भी अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमा दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब के लिए हिदायत का, निजात का दुनिया और आखिरत में ज़रिया बना दें। कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हम सब के लिए आसान बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा पीर को फिर सूरतुल नूर, सूरतुल मुमिनून का आगाज़ करेंगे। 18वें पारे में है और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हज के सफ़र से पहले सूरतुल मुमिनून वो मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि 4 दिनों में इंशाअल्लाह उसे मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई उसका कुछ हिस्सा बाकी भी रह गया तो उसकी कोई ना कोई तरतीब जो है वो बना देंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला